جی السلام علیکم۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ٹریپل کالم کیش بک کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ٹریپل کالم کیش بک میں کیش اور بینک کے کالم کے علاوہ ڈسکاؤنٹ کے کالم ایڈ ہو جاتا ہے بہت سائڈس پر۔ ڈیبٹ سائڈ پر ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اور کریڈٹ سائڈ پر ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ۔ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ڈیبٹ سائڈ پر اس لیے آتا ہے کیونکہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ایک ایکسپینس ہے اور ایکسپینس ڈیبٹ پر آتا ہے، اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ایک انکم ہے، لہٰذا یہ کریڈٹ پہ آتی ہے، انکم کیونکہ کریڈٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم کیش اور بینک کو یا کسی بھی لیجر اکاؤنٹ کو کرتے ہیں کہ جیسے اس کی بیلنسنگ کی جاتی ہے کہ ٹوٹل گریٹر سائڈ کا بہت سائڈس پہ لکھ دیا جاتا ہے اور لیسر سائڈ کو اس میں سے مائنس کر کے ریمیننگ بیلنس جو اسے کلوزنگ بیلنس کہتے ہیں، بیلنس سی ڈی کے نام سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ چیز ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ پہ کیش بک میں اپلائی نہیں ہوگی، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ دو ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹلی سیپریٹ ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک ایکسپینس ہے، ایک انکم ہے، لہٰذا ان کو آپس میں نیٹ آف نہیں کرنا۔ دونوں سائڈ پہ جو بھی ان کا ٹوٹل بنتا ہوگا الگ الگ اپنی سائڈ پر لکھ کے نیچے ٹوٹل کر کے ڈبل انڈر لائن کر دیں گے۔ ڈبل انڈر لائن آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے فیکٹ نہیں ہے، یہ ٹوٹل ہو چکا۔ تو اس ٹرانزیکشن میں، اس السٹریشن میں جو ڈسکاؤنٹ کی انٹریز ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، باقی چیزیں پہلے ڈیٹیل میں کیش اور بینک کی انٹریز ہو چکی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی ہیں جو کہ ڈسکاؤنٹ سے ریلیٹڈ انٹریز ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کیش ان ہینڈ ہے، یہ اوپننگ بیلنس ہے کیش کا۔ دین بینک بیلنس اوور ڈران، کریڈٹ بیلنس۔ یہ چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، یہ بینک کا اوپننگ بیلنس ہے یہ بھی، لیکن اوور ڈران کا مطلب ہوتا ہے کہ بینک سے یہ بزنس مین کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ کئی دفعہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں جو پیسے موجود ہوتے ہیں اس سے وہ زیادہ نکلوا لیتے ہیں، ڈرا کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل 5 لاکھ تھا، اس نے 6 لاکھ نکلوا لیا، وہ ایک لمٹ ان کو سائن ہوتی ہے کتنے وہ زیادہ نکلوا سکتے ہیں، یہ پہلے سے فیسیلٹی لی ہوتی ہے انہوں نے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ فیسیلٹی دی جاتی ہے۔ تو 1 لاکھ روپے فرض کر اس نے زیادہ نکلوا لیا تو یہ اوور ڈران بیلنس ہے، یعنی کہ اس نے اپنی لمٹ سے زیادہ جو اس کے پیسے پڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ نکلوا لیا۔ جب تک 5 لاکھ اس کا بینک میں پڑا تھا تو بینک نے اس کے پیسے دینے تھے، اب اس نے 6 لاکھ نکلوا لیے تو اب اس نے بینک کا 1 لاکھ دینا ہے، تو اس لیے یہ نیچر چینج ہو جاتی ہے۔ بینک میں جب پیسے پڑے تھے آپ کے نارمل اپنے 500,000 تو وہ آپ کا ڈیبٹ بیلنس تھا کیونکہ وہ آپ کا ایک ایسٹ تھا۔ اب آپ نے بینک کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، لہٰذا یہ آپ کی ایک لائبلٹی بن جائے گی تو اس کا بیلنس کریڈٹ ہو جائے گا، اس لیے اس اوپننگ بیلنس کو کریڈٹ سائڈ پہ پوسٹ کیا جائے گا۔ بیلنس بی ڈی آپ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا، نیا پوائنٹ تھا، آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اس کے علاوہ اپریل 8 پہ ایک ٹرانزیکشن ہے جس میں ریسیوڈ اے چیک فرام جاوید فار ₹6,000 لیس کیش ڈسکاؤنٹ 5%۔ تو ڈسکاؤنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جب آپ نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے اور اس نے آپ کو کم پیمنٹ دے دی ارلی پیمنٹ کی وجہ سے، کہ اس نے جو 30 دن کا فرض کر اسے ٹائم دیا تو اس نے 10 دن میں پیمنٹ کر دی، اور ہم نے اسے آفر کی ہوئی تھی کہ اگر آپ ارلی پیمنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، یہ ارلی ریکوری اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو فرض کریں اس نے پرومپٹ پیمنٹ کر دی اور ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیا تو یہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ہوگا۔ اور اگر فرض کریں کہ ہم نے کسی کو اسی طرح پیمنٹ کرنی تھی، ہم نے ارلی پیمنٹ کر دی اور ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا تو اسے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کہیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس نے 6,000 روپے کی پیمنٹ تھی، اس میں اس نے 5% لیس یعنی کہ ڈسکاؤنٹ کا 5% لیس کر کے باقی پیمنٹ کر دی۔ 6,000 کا 5% لیں گے، 6,000 انٹو 5 ڈیوائڈیڈ بائی 100، ٹھیک ہے۔ تو اس کا 5% اوبیسلی 300 روپے آ جائے گا، وہ اس کا 10% 600 بنتا ہے تو 5% اس کا 300 بن جائے گا۔ تو اب یہاں پہ آ کے دیکھیں ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کے اندر ڈسکاؤنٹ ہم نے کیونکہ الاؤ کیا ہے اس کو، تو یہ 300 روپیہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کے کالم میں لکھ دیا اور باقی 6,000 میں سے 300 لیس کیا تو ہمیں باقی کی پیمنٹ مل گئی، کیونکہ چیک ملا ہے، ہم نے ڈپوزٹ نہیں کیا۔ اس نے، میں نے آپ کو بتایا تھا جب تک ڈپوزٹ نہ کیا جائے چیک تو وہ کیش کنسیڈر تھا، لہٰذا اس لیے یہاں پہ 5700 آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے، یہ والی اماؤنٹ۔ تو اس کا افیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے نیکسٹ ٹرانزیکشن جس میں ڈسکاؤنٹ ہے وہ ہے اپریل 14۔
received a check for discount from Mr. Kabir and paid into bank which was paid in full previously. ٹھیک ہے، تو ڈسکاؤنٹ کوئی ہم نے اکاؤنٹ تھا کبیر کا، ٹھیک ہے، اس کو پیمنٹ کی تھی ہم نے پہلے، فل سیٹلمنٹ کی تھی، اور اس نے ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ دیا تھا، اور سمجھ لیں کہ اس نے ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ ہمیں بھیجنی تھی، نیٹ اماؤنٹ نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے 100 روپے ہمیں چیک میں بھیج دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کے اندر 14 اپریل 14 ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ میں آپ کے پاس 100، یہ سی آپ لکھا ہوا دیکھ رہے کیونکہ کاؤنٹر ہے، دو سائڈ پہ انٹری ہو رہی ہے، تو 100 روپیز کا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ آ گیا۔ دوسرا آپ نے یہ کہاں پہ چیک آیا آپ کے پاس، اینڈ پیڈ انٹو بینک پہ لکھا ہے کہ جمع بھی کروا دیا، تو اس لیے آپ کا ڈسکاؤنٹ یہاں پہ بینک کے کالم میں انٹر ہے، ٹھیک ہے، ڈیبٹ سائڈ پہ اوپر ریسیو ہوا۔ نیکسٹ دیکھیں اس میں ایک اور ڈسکاؤنٹ کی انٹری اپریل 23 پہ دی گئی ہے، ریسیوڈ اے چیک فرام عصمت فار ₹3250 ان فل سیٹلمنٹ آف ہز اکاؤنٹ 3300 اینڈ کیش دا چیک اوور دی کاؤنٹر۔ 3300 روپے عصمت سے لینے تھے، 3250 کا اسے چیک ملا، 50 کا اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیا، اور جو وہیں پہ چیک ان کیش کر لیا گیا۔ تو یعنی کہ آپ کے پاس چیک آ گیا ہوگا 3250 کا کیش، کیونکہ آپ نے کروا لیا اس لیے کیش میں ڈائریکٹ انٹر کہ 3250 یہاں پہ 3285 آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو 3250 آپ کے پاس کیش میں آ گیا، آپ نے 50 کا اس کا ڈسکاؤنٹ دیا تو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ میں آ گیا، ٹھیک ہے، ڈیبٹ پہ، اور یہ آپ کی کمپلیٹ اس میں ٹرانزیکشن ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے باقی آپ کیش اور بینک کی بھی جو انٹریز ساری انٹریز کر لیں گے، اور دین ایٹ لاسٹ آپ یہ کریں گے کہ اس سائڈ کو ٹوٹل کریں گے، جتنا بھی ڈسکاؤنٹ باقی تو کریں گے نا ٹوٹل کر کے مائنس، وہ آپ کو پتہ ہے کیش اور بینک کا کرنا، آپ نے ڈبل اور سنگل کالم میں دیکھ لیا ہوا ہے۔ اب ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کا کالم سے ٹوٹل کریں گے 300 + 50 350، آپ نے اس کا ٹوٹل یہاں لکھ دینا۔ ڈسکاؤنٹ شیٹ کی سائڈ کو دیکھیں گے، یہاں پہ صرف 100 ہے تو آپ نے 100، اگر کوئی اور بھی اماؤنٹ ہوتی اسے ایڈ کرتے اور اس سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل ڈفرینٹ، یہاں 350 ہے، یہاں 100 ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپس میں نیٹ آف نہیں کیا جاتا، ان کا اس سائڈ کا ٹوٹل ادھر اور اس سائڈ کا ٹوٹل ادھر، اس کی وجہ میں نے بتائی کہ یہ دو ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں۔ کیش اور بینک آپ دیکھ لیں ان کا ٹوٹل سیم ہے، کیش کا ادھر بھی 73 سمتھنگ 73 سمتھنگ اور 58 سمتھنگ بینک 58 سمتھنگ، ان کو آپس میں نیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ٹوٹل تھا اس کا، ٹھیک ہے۔